عالم کا ایک ہی راجا ہے، میرا خادم. سبحان اللہ سبحان اللہ. آؤ ذرا آپ کو بتاتا ہوں میرے غریب نواز کی حکومت ان چاروں چیزوں پر، مٹی پر، ہوا پر، آگ پر، پانی پر، ایک ایک چیز اور آپ کو بار بار بتائی گئی ہے، مگر پھر یاد کہانی کے طور پر بتا دو. مٹی پر حکومت کیسے ہے، زمین پر حکومت کیسے ہے؟ کیا آپ نے سنا نہیں ہے میرے خواجہ جب آئے تھے اجمیر کی سرزمین پر اور اس جگہ آ کر بیٹھ گئے تھے کہ جس جگہ راجا کے اونٹ بنتے تھے، میرے خواجہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا نا راجا کے اونٹ والوں نے، تو آ کر کہا یہاں سے اٹھ جاؤ، یہاں پر راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں، یہاں پہ راجا کے اونٹ بنتے ہیں، تمہیں یہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، اٹھو. ذلت کے ساتھ کہنے لگا، حکایت کے ساتھ کہنے لگا. میرے خواجہ نے بڑی سنجیدگی سے کہا چلو ٹھیک ہے، تمہارے راجا کے اونٹ یہاں بیٹھے ہیں تو پھر اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے. سبحان اللہ، پھر اونٹ بیٹھے ہی رہیں گے. اللہ اکبر. میرے خواجہ وہاں سے اٹھ گئے، دنیا جانتی ہے، اونٹ بیٹھ گئے اور صبح کو جب آئے اونٹ چرانے والے، انہوں نے کہا اونٹوں کو کھولو، چرانے کے لیے لے کر چلو. اب اونٹ ہے کہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، اونٹ ہے کہ بار بار مارتے ہیں، جھنکاتے ہیں، آگے کو کھینچتے ہیں، پیچھے سے زدو کور کرتے ہیں، اونٹ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے تھے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ اونٹ اٹھ کیوں نہیں رہے تھے؟ تو یہی کہنا پڑے گا اے دنیا والوں، کان کھول کر کے سن لو، میرے خواجہ کی حکومت مٹی اور زمین پر ہے. زمین کو آرڈر ہو گیا تھا اے زمین ان کو پکڑ لے. اس کی مجال ہے کہ جب راجا کا حکم ہو جائے تو اس کے خلاف پرندہ پر مار دے. میرے خواجہ نے بتا دیا کہ وہ عمر ابن خطاب ہے، میں ان کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں. میری شان یہ ہے کہ زمین کو آرڈر کر دو تو میرے خلاف نہیں جاتی ہے. اونٹوں کو پکڑ کر زمین نے بتا دیا کہ خواجہ کی حکومت زمین پر ہے. مانیں گے نا خواجہ کی حکومت زمین پر ہے. اور آگے چلو، اب بات آتی ہے زمین کے بعد آگے چلو مٹی کے بعد پانی پر آ جائیے. تو پانی کے بارے میں چھوٹا سا بچہ سب جانتا ہے. ہمارے ہوگا ہر بچہ جانتا ہے، ہر بوڑھا جانتا ہے، ہر جوان جانتا ہے کہ جب خواجہ کی کرامتیں دیکھ کر، استقامت دیکھ کر، تبلیغ دین کو دیکھ کر لوگ ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو رہے تھے، لوگ ٹولیاں کی ٹولیاں مسلمان ہو رہے تھے. پھر بھی رات کی ہوائیاں جب ہو گئی تو اس نے پابندی لگا دی کہ غریب نواز پر ایسا کرو پانی بند کر دو. اب پانی جب بند کیا تو کیا ہوا؟ واقعہ سنانا مقصود نہیں، وہ تو آپ کا سنا ہوا ہے، صرف آپ کی توجہ دلانا. کیا ہوا؟ میرے خواجہ نے کہا پانی لے کر آؤ. کون تھا جو پانی لے کر آنے والا تھا معلوم ہے آپ کو؟ میرے خواجہ نے جو حکم دیا تھا کہ پانی لے کر آؤ، تو یہ پانی لینے کے لیے کس کو آپ نے آرڈر کیا تھا؟ یہ لانے والے حضرت قطب الدین بختیار کاکی. سبحان اللہ. کون ہے؟ قطب الدین بختیار کاکی. فرمایا قطب میرے بختیار پانی لے کر آؤ. کہا حضور پانی پر تو پہرا لگا ہے، کیسے لاؤں؟ کہا جیسے لاتے تھے اور دن ویسے ہی لے آؤ. کہا حضور وہاں تو فوج لگی ہوئی ہے، ایک پانی کا قطرہ نہیں دیں گے وہ لوگ، بڑا زبردست پہرا لگا ہوا ہے. کہا پھر؟ کہا واپس آؤ. واپس آ گئے. کہا روزانہ جس طرح لاتے تھے آج ویسے نہیں لانا. پھر کیا کروں؟ کہا جاؤ انا ساگر کے قریب پہنچو اور اپنا پیالہ لے جاؤ. روزانہ تم لے کر آتے تھے، آج جاؤ پانی سے کہنا ہے انا ساگر کے پانی تجھے غریب نواز بلا رہے. سبحان اللہ. تجھے غریب نواز نے بلایا ہے. اللہ اکبر. میرے قطب صاحب گئے پیالہ لے کر اور جا کر آپ نے انا ساگر کے قریب کھڑے ہو کر، قریب جانے ہی نہیں دے رہے تھے لوگ، پولیس لگی ہوئی تھی، پہرا لگا ہوا تھا، نہیں دیا جائے گا پانی، خواجہ کا آرڈر ہے، قطرہ بھی پانا نہیں دیا جائے گا. مگر میرے خواجہ غریب نواز کا یہ مرید بڑا چالاک ہوشیار تھا، کہنے لگا جناب اب آ ہی گیا ہوں تو ایک پیالہ دے دو، تمہارا کیا بگڑے گا ایک پیالے میں، اور ہم 40 لوگ ہیں، ہمارا بھی کیا بنے گا اتنے میں، ایک پیالہ دے دو تاکہ پیر صاحب کے حکم پر عمل ہو جائے. وہاں مرید ہو تو ایسا، آرڈر کرنے والا ہو تو ایسا،
پیر ہو تو ایسا, مرید ہو تو ایسا. میرے غریب نواز کا مرید آگے بڑھا اور کہا, چپکے سے کان میں کہا, اے انا ساگر کے پانی تجھے غریب نواز نے بلایا ہے. جیسے کہ پیالہ ادھر کو کیا, اب پیالے میں کیا دیکھا کہ پانی سب آ گیا, بھر گیا پیالہ. اب وہ سارے کے سارے فوجی چکر میں پڑ گئے کہ انا ساگر میں ایک قطرہ بھی نہیں بچا ہے, ایک پیالے میں کیسے آ سکتا ہے. ابھی وہ ششے پانی میں تھے, ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے, چکر میں پڑے ہوئے تھے, دماغ گھوم گیا تھا. وہ بھی حیران ہو گئی تھی, ماجرا ہے تو ہے کیا, ایک پیالہ لے گیا ہے, پانی سارا کا سارا کہاں چلا گیا. وہ حساب ہی لگاتے رہ گئے. ادھر غریب نواز کا مرید آ بھی گیا. اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا, آپ کی توجہ. پیر کی تو بات ہی نرالی ہے, ذرا مرید کی طاقت دیکھو. انا ساگر میں پانی کتنا رہا ہوگا بھئی؟ آپ لوگ بالکل قریب کے ہیں, ذرا بتا دیں گے. 1-8 کنٹل, 10-20 کنٹل, ارے 10-20 ٹن پانی رہا ہوگا نا, رہا ہوگا نا. اس سے بھی زیادہ رہا ہوگا, ٹنوں کے حساب سے پانی رہا ہوگا. غریب نواز کی طاقت کو تو بعد میں دیکھنا, ان کے مرید کی طاقت دیکھو. انا ساگر کا سارا پانی اس پیالے میں آ گیا. قربان جاؤ ان بازوؤں کے, اے قطب اے بختیار کاکی, تیرے بازوؤں میں کتنی طاقت تھی, کتنا بل تھا تیرے بازوؤں میں کہ پورے انا ساگر کا پانی تو نے انگلیوں میں اٹھا لیا. جب مرید کی طاقت کا یہ عالم ہے, تو پیر کی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. خواجہ کا ہندوستان, خواجہ کا راجستھان, بھارت کا وفادار سنی مسلمان. بات سمجھ رہے ہیں؟ جب خواجہ کے مرید کی طاقت کا یہ عالم کہ ٹنوں کے حساب سے پانی اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا, جب مرید کی طاقت کا یہ عالم ہے تو پیر کی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. میرے غریب نواز نے انا ساگر کے پانی کو پیانے میں بلا کر یہ بتا دیا, اے دنیا والوں کان کھول کر کے سن لو, اللہ والوں کی حکومت صرف زمین پر ہی نہیں بلکہ پانی کی لہروں پر, موجوں کی تریانی پر, سمندر کی سیلانی پر بھی ان کی حکومت کا سکہ چلا کرتا ہے. بتا دیا میرے غریب نواز نے کہ پانی میرے خواجہ کے کنٹرول میں.